کپاس، مکئی اور کماد کی برداشت کے بعد گندم کے لیے زمین کی تیاری اور طریقہ کاشت۔ کپاس کی چھڑیاں اور مکئی کے ٹانڈے کاٹنے کے 15 سے 20 دن قبل کھیت کو پانی دیں تاکہ جب آخری چنائی کے بعد چھڑیاں کاٹیں تو زمین وتر حالت میں ہو، اور چھڑیاں کاٹنے کے فوراً بعد 2 مرتبہ عام ہل چلا کر 1 مرتبہ روٹاویٹر کا استعمال کریں۔ اگر روٹاویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگا دیں۔ اس کے بعد بیج بذریعہ ڈرل کاشت کریں۔ یہ طریقہ ان علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں زمین کافی وقت تک نمی اپنے اندر رکھتی ہو۔ کاشت جلد از جلد اور کم دورانیے میں کرنا مطلوب ہو۔ خشک طریقہ: یہ طریقہ ان علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کاشت کپاس کی کٹائی کے بعد جلد از جلد اور کم دورانیے میں کرنا مطلوب ہو۔ مکئی کے ٹانڈے اور کپاس کی چھڑیاں کاٹنے اور کماد کی برداشت کے بعد اگر زمین میں وتر نہ ہو تو 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور 1 مرتبہ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو کا استعمال کریں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کرنے کے بعد فوراً پانی لگا دیں۔ خیال رہے کہ بیج کی گہرائی 1 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ گپ چھٹ کا طریقہ: کپاس کی چھڑیاں اور مکئی کے ٹانڈے کاٹنے کے بعد 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگا دیں۔ بعد ازاں کھیت کو پانی دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے بھگوئے ہوئے بیج کا چھٹا دے دیں۔ طریقہ کاشت کلراٹی زمینوں کے لیے بہت موزوں ہے کیونکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمکیات کے مؤثر اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت: کپاس کی برداشت میں دیر ہونے کی صورت میں گندم کی بوائی میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین حل کھڑی کپاس میں کاشت کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کھلی ہوئی کپاس کی چنائی مکمل کر لیں اور پھر کھیت کو پانی سے بھر دیں۔ اگر وٹے ہوں تو انہیں بھی پانی سے تر کر لیں۔ اگر زمین میرا ہو تو پانی کھڑا ہونے کے فوراً بعد گندم کے 6 گھنٹے تک بھگوئے ہوئے بیج کو یکساں دوہرا چھٹا دیں۔ اگر زمین سخت ہو اور پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہو تو بیج کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھیت میں موجود پانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب وقفے کے بعد خشک بیج کا چھٹا کریں اور اس کھیت کا جڑی بوٹیوں سے پاک ہونا لازمی ہے۔ گندم کی منافع بخش کاشت کے حوالے سے مزید معلومات جاننے کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر۔